السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات معلّہ کلمے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، ان گنت لا تعداد، بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں اس آقا نامدار، پیکر و حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم،
ساقی کوثر شافی محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، معاشرہ کی بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح معاشرہ چاہنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، نہایت ہی قابل صد قابل احترام معززات مستورات، حیا کی چادر میں ملبوس روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان میں سے انسان اور جنات کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر ایک حصہ ایسا رکھا ہے جو دنیا کے اندر ہر جاندار اور بے جان بھی اس عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ وہ عبادت ہے سجدہ۔ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ دنیا جہان کے اندر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دن رات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ عبادت کے لیے پیدا کیا انسان اور جنات کو، لیکن عبادت کا جو مغز ہے، جو عبادت کی روح ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے اندر ڈال دیا، اور وہ سجدہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات سے نوازا ہے، اور اللہ نے یہ خصوصیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، کہ میری امت جہاں چاہے اللہ کے حضور سجدہ کر سکتی ہے۔ ہاں، جہاں پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر سجدہ نہیں کرنا، وہ پھر نبی علیہ السلام نے استثناء فرما دیا۔ یہ صرف اعزاز حاصل ہے تو امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سجدے کی اہمیت کو جانیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، مسند احمد اور سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ یوں نہ سمجھے کہ میں سجدہ زمین پر کر رہا ہوں، ظاہری طور پر تو وہ زمین پر سجدہ کرتا ہے، حقیقت میں رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ سجدہ ایسی عبادت ہے، ایسی روح ہے کہ جو انسان سجدہ کرتا ہے وہ یوں گمان کرے رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے کی اہمیت کو سمجھیے
सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह पर तशरीफ लाए। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी और एक शख्स ऐसी नमाज पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ने के बाद जब उसने नमाज को मुकम्मल किया, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब हुए। आपने पूछा कि तूने नमाज पढ़ी है? जी हाँ, मैंने नमाज पढ़ी है। तो आपने फरमाया, अगर इसी नमाज के ऊपर तू मर गया, लो मुत्ता अला गैर सुन्नतिन, कि अगर तू इसी हालत के अंदर मर गया, तुझे मौत आ गई, तो तू सुन्नत के खिलाफ मरेगा। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरा गुमान ये है, इस वजह से मैं यूं कहता हूं कि वो सुन्नत के खिलाफ मरेगा, जहलियत की मौत मरेगा, इस वजह से कि ना उसने रुकू ठीक किया था, ना उसने सजदा ठीक किया था। पूरी इबादत को ठीक कर ले, लेकिन अगर सजदा ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला फिर जहलियत की मौत देता है। जो इबादत का रूह सजदा है वो भी ठीक ना हो अल्लाह के सामने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों में से एक बंदा जो अल्लाह के सामने 60 साल तक इबादत करता रहा, 60 साल तक इबादत करता रहा, लेकिन क़यामत के दिन जब वो अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला 60 साल की इबादत को ज़ाया कर देंगे, 60 साल की इबादत पर पानी फेर देंगे, 60 साल की इबादत को जर्रे जर्रे बनाकर हवाओं में बखेर देंगे। तो सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा बदबख्त है जिसको अल्लाह ने 60 साल का अरसा दिया इबादत के लिए और उसने 60 साल को ज़ाया कर दिया? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वो बदबख्त है जो नमाज पढ़ता था लेकिन अपने सजदे को ठीक नहीं करता था। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है सजदा करने का, उस तरह सुन्नत के मुताबिक सजदा नहीं करता था। आज क़यामत के दिन अल्लाह ने 60 साल की इबादत को ज़ाया कर दिया है। 60 साल की इबादत, जवानी भी उसके अंदर, बुढ़ापा भी उसके अंदर, सारी मौज मस्तियां छोड़कर अल्लाह के सामने इबादत करता रहा, लेकिन आज 60 साल की इबादत लेकर अल्लाह की अदालत में खड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसकी एक इबादत भी कबूल नहीं की। सिर्फ उसके अंदर एक खामी थी कि उसने अल्लाह के लिए जो सजदा किया था वो सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं किया था। सजदे की अहमियत को जानिए, सजदे की रूह को पहचानिए। यह सजदा अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है इंसान को, सजदे के लिए ही पैदा किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हमने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा दी तो उसकी तख्लीक के बाद हमने हुक्म दिया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। हमने फिर हुक्म जारी किया कि हजरत इंसान को हमने पैदा किया और इंसानियत में अव्वल इंसान। अब हुक्म है कि तमाम फरिश्तों को हुक्म हो रहा है कि इसको सजदा करो, रब को नहीं, रब के बंदे को सजदा करो। सारे फरिश्ते अल्लाह के सामने हुक्म बजा लाते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं और यह सजदा ताज़ीमी था। इंसान की अशरफुल मखलूकात होने की यह सबसे पहली दलील थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से पूछा, जिसने इनकार किया था मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह ताला ने पूछा, इब्लीस किस चीज ने तुझे मना कर दिया कि तू आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करे? कुरान मजीद का पहला मकाम अल्लाह ताला फरमाते हैं, अबा वस्तकबरा, इनकार भी किया और तकब्बुर किया।
سجدہ نہ کرنے کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اس کی سب سے پہلی وجہ قرآن نے بتائی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اور دوسرا بتایا اس کے اندر خامی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا یہ متکبر شخص ہے۔ ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے سے دلائل دینے لگ گیا، آگے سے پھر اللہ کے سامنے مناظرہ کرنے شروع ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اللہ یہ بتائیے کہ مجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ آدم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پھر یوں بتائیے مٹی اوپر ہوتی ہے یا آگ اوپر ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے سامنے باتیں کرنے لگ گیا اور اپنے دلائل دینے لگ گیا کہ یہ بتائیے آگ اوپر ہوتی ہے یا مٹی اوپر ہوتی ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ذلیل کر دیا، پھر اس کو شیطان بنا دیا، پھر اس کو ابلیس بنا دیا، پھر قیامت تک ہر شخص اس کے اوپر لعن طعن کرتا ہی رہے گا۔ شیطانی عمل ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ والیوم کم کر دو۔ شیطانی عمل ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے اور اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی قرآن مجید میں سائیڈ پر لائن کے اندر سطور کے درمیان السجدہ لکھا ہو تو وہاں پر سجدہ کرنا قاری کے اوپر بھی اور سامع کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے، جتنے بھی لوگ موجود تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک بوڑھا شخص ٹھہرا رہا، ایک بوڑھا شخص ٹھہرا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں چلے گئے، واپس اٹھے تو اس نے کیا کیا؟ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کنکر اٹھائے اور اپنے سر پر لگائے، کہا کہ زمین پر جھک کر سجدہ کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ زمین پر سجدہ کروں۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی کے اوپر مل دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر نبی کی بد دعا اسے ایسی لگی، آپ علیہ السلام نے ایسی بد دعا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ جس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے اوپر، ان قریب میرے صحابہ تم دیکھو گے یہ کافر ہو کر مرے گا۔ یہ کون تھا؟ امیہ بن خلف، جس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر اور نبی کی فطرت کے اوپر۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر بدر کے دن دیکھا، ہم نے پھر جنگ بدر میں دیکھا کہ وہ کافر ہو کر نبی کے ہاتھوں سے مرا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لشکر نے اسے قتل کیا تھا اور وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم جب لوگوں کو بلائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھے گا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اے ابن آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی ساری اولاد، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو اکٹھا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ، سارے سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے۔ جب انسان پیدا ہوا تو اللہ نے سجدہ کروایا، اب انسان مر گیا ہے قیامت کے دن اٹھایا تو تب بھی اللہ نے سجدہ کروایا۔ یہ سجدے کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے سجدہ کرو، سارے سجدہ کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ بدبخت سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہڈیوں کے اندر
ان کے جوڑ کے اندر سلاخیں ڈال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوڑوں کے اندر راڈ ڈال دیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گریہ ازاری کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ طاقت دے سجدہ کریں تیرے سامنے، اللہ طاقت دے، شرف بخش، پوری امت، پوری مخلوق تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے میں سجدہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تو ہم نے پہچاننا تھا اور تمہیں ذلیل کرنا تھا، جب تم صحیح سالم تھے تو میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، جب تمہیں میں نے صحت سے نوازا تھا، جوانی کے جوبن سے نوازا تھا اور ہر طرح کی آرائش دی تھی، ہر طرح کی فرمائش پوری کی تھی اور ہر طرح کی سہولت دی تھی، لیکن تم نے میری پکار کے اوپر مجھے سجدہ نہیں کیا تھا، ذلیل ہو جاؤ آج کے دن، آج میں نے سجدے کی طاقت تم سے چھین لی ہے۔ ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت کو ڈال دیا جائے گا اور وہ سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن جوڑ اللہ تعالیٰ فیل کر دے، ریڑھ کی ہڈی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی کر دے، اس سے پہلے کہ ہماری انا اور تکبر کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے نہ جھکیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعزاز چھین لے، اس دن ذلالت ہوگی، رسوائی ہوگی اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ آج ایک مسجد کے سامنے ذلیل ہیں، آج ایک مؤذن کے سامنے ذلیل ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق اور انبیاء کے سامنے ذلیل کرے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے مجھے سجدہ نہیں کیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور جنتیوں کو جنت میں ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، جاؤ میرے فرشتوں اور جا کر جہنم میں سے جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان کو جہنم سے نکالو، جہنم میں سے نکال کے لاؤ۔ فرشتے سوال کریں گے، اللہ جہنم تیری بڑی مخلوق ہے، اللہ جہنم کے اندر کئی لوگ جل رہے ہیں، کئی لوگ سڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرا کون ہے؟ اللہ کس کس کو نکالیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جامع ترمذی کے الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے اندر، پہچان یہ ہے کہ جن کو تم نے نکالنا ہے ان کی پیشانی بھی روشن ہوگی، ان کا ناک بھی روشن ہوگا، ان کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، ان کے گھٹنے بھی روشن ہوں گے، ان کے پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ اللہ کیا وجہ ہے؟ پورا جسم جل جائے گا، لیکن یہ اعضاء سجدے والے صرف اس وجہ سے روشن ہوں گے کہ دنیا کے اندر یہ اللہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ سجدے کی اہمیت کہ جیسے کیسے بھی ہیں اللہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے سجدے کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کو جہنم میں سے نکال لیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے تھے، اللہ کو ہی معبود جانتے تھے اور اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سجدے کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے جہنم کی آگ کو ان اعضاء کے اوپر بھی حرام کر دیا ہے جو دنیا کے اندر سجدے کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جب اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے اور شیطان سب سے زیادہ جب اللہ کی مخلوق پر ناراض ہوتا ہے اور رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، وہ انسان کا سجدہ ہوتا ہے۔ رحمان اس سجدے کے ساتھ خوش ہوتا ہے، شیطان اس سجدے کے ساتھ ذلیل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ابن آدم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو شیطان آ کر اس کی شرمگاہ سے بال کو کھینچتا ہے، اس کی شرمگاہ سے بال کو کھینچتا ہے، پھر اسے غمان ہوتا ہے، اسے وسوسے آتے ہیں، شاید کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، میں بے وضو تو نہیں ہو گیا، شاید کہ میرا سجدہ اللہ نے قبول تو نہیں کیا۔ سب سے زیادہ حملہ شیطان انسان کو سجدے میں لگاتا ہے، اور جب ابن آدم اس کے وسوسے کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس نے سجدہ مکمل کر لیا، مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر پر ڈالتا ہے، سر پر ڈال کر کہتا ہے ہائے ذلیل، ہائے ذلیل،
تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس ابن آدم نے آدم کے رب کو سجدہ کر دیا ہے۔ اور شیطان کو ذلیل کرو، شیطان کو رسوا کرو، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر شیطان روئے، ایسے سجدے کرو اللہ کے سامنے، شیطان ذلیل ہو، رحمان راضی ہو ہم سے، ایسے سجدے کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ابن آدم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے، جب انسان نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ وضو کے ذریعے اس کے دھل جاتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ اس کے دل پر آ جاتے ہیں۔ جب رکوع کرتا ہے تو سارے گناہ نیچے چلے جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرتا ہے اور سجدے سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ یہ ہے سجدے کی اہمیت۔ سجدے کرو، اپنے گناہ کو معاف کراؤ، سجدے کرو، گناہ گرا کے جاؤ، گناہ ایسا ہو گیا لیکن سجدہ کی اللہ کے سامنے، اللہ نے اس سجدے کی وجہ سے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ سجدوں کی وجہ سے سجدوں کے اندر کثرت لے کر آؤ۔ اور نبی علیہ السلام اتنے بڑے بڑے سجدے فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے طویل سجدے فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام گمان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے نہ ہو گئے۔ اتنا لمبے سجدے، اور ہمارے کیا سجدے ہیں، ہمارے کیا سجدے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ تو ہمیں دعا کوئی اور آتی ہی نہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کو یہ آتی بھی ہے، لیکن بھائیو صرف یہ دعا نہیں، کئی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک گناہ ایسا معاف کرتے ہیں جس کی اس نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ سبحان اللہ، ایسا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جس کی اس نے توبہ نہیں کی ہے، لیکن انداز ایسا کیا ہے کہ اللہ کے سامنے گر گیا ہے، اللہ نے اس سجدے کے قبول کر کے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اور یاد رکھیے، آخری لمحات گفتگو کے آخری موضوع کا حصہ جو ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ پتھر کو، نہ درخت کو، نہ انسان کو، اور نہ ہی کسی ولی کو۔ سجدہ کسی کو بھی نہیں۔ للہ یسجد ما فی السماوات والارض، سورہ نحل کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کی جتنی بھی کائنات اور مخلوق ہے یہ ساری کی ساری سجدہ کرتی ہے تو ایک رحمان کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ آئیے حدیث سن لیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے فارس کے اندر دیکھا، فارس کے لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، فارس کے لوگ اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں، فارس کے لوگ اور یہودی جو عیسائی ہیں اپنے بڑے بڑے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، مجھے حکم دیجئے میں آپ کے سامنے سجدہ کروں۔ صحابی کیا کہتا ہے؟ ہمارے علاقے اور ملک کے اندر ایسی بات پائی جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ اگر پادری سجدہ کروا سکتے ہیں، اگر یہودی عیسائی علماء اپنے سامنے سجدہ ریز کر سکتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ، کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند جس طرح اپنی دہلیز کو کراس کرے اور گھر میں داخل ہو تو عورت اس کے لیے سجدے کے اندر گر جائے، لیکن اللہ نے مجھے یہ بھی حکم نہیں دیا ہے۔ پیدا رب نے کیا ہے تو سجدہ بھی رب کے سامنے ہوگا، اسی رب کے سامنے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، گائے کے 2 بچے پالے تھے، آپ بڑے جوان اور سانڈ بن گئے ہیں، بڑے بیل بن گئے ہیں اللہ کے نبی، لیکن اب وہ شریر بھی بن گئے ہیں، مجھ پر حملہ کرتے ہیں، مجھے کھانے کو آتے ہیں، آئیے تشریف لائیے اور ان کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیریے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، چلو۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اس نے اپنے باغ کے اندر ان کو بند کیا ہوا تھا، اور صحابہ کرام جیسے ہی گئے تو دروازہ بند تھا، نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی باہر تشریف لائے، کہنے لگے، اللہ کے نبی،
معذرت چاہتا ہوں، شریر بہت ہیں، میرا یہ ارادہ بھی نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، اللہ کے نبی بہت شریر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ایک بیل بھاگتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں بھی گر گیا۔ دوسرے بیل نے دیکھا کہ پہلا بیل سجدے میں گر گیا ہے، تو وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ صحابی دیکھ کر حیران، صحابی دیکھ کر پریشان۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو وقت پر کھانا ڈالا کرو اور ان کو وقت پر پانی پلایا کرو، یہ کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، اور جب باہر تشریف لائے تو صحابی نے گزارش کی، اللہ کے نبی بیل ہو کر، جانور ہو کر، بے زبان ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم زبان والے ہو کر آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت فرمائیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ حلال نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اس وجہ سے سجدہ کیا تھا کہ یہ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن جانور مکلف نہیں ہے، وہ انسان کو کریں نہ کریں، غیر اللہ کو کریں نہ کریں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے جانوروں کا۔ جانوروں سے انسانوں نے عقل لینی ہے، اور یہ اہل شعور ہے، دولت مند اور عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا نبی کے حکم کے مطابق۔ سجدوں کو بڑھائیے، سجدوں کی کثرت جنت کی حسرت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب ہو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہو، ایسا عمل بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب فرمایا، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، سجدوں کی کثرت جنت کی حسرت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہیں داخل کر دے گا۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے حدیث، آئے رات کو ڈیوٹی دینے والے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے، آپ کے لیے وضو کا برتن لے کر آنے والے اور آپ کے دروازے کے اوپر پہرا دینے والے، نبی علیہ السلام کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ربیہ آج سوال کر، تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیہ نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ اس صحابی نے کیا مانگا جس کے گھر کے اندر ایک وقت چولہا جلتا تھا، دوسرے وقت کی ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس صحابی نے کیا مانگا جس کے بدن کے اوپر، جس کے جسم کے اوپر 20 ٹاکیاں لگا ہوا جبہ ہوا کرتا تھا؟ کیا مانگا اللہ کے نبی سے؟ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، اس صحابی نے کیا مانگا؟ جس کے گھر کے اندر غربت گھر کر گئی تھی، اس صحابی نے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی سوچنے کا موقع دیجیے۔ سائیڈ پر ہوا، سوچا، دل پر ہاتھ رکھا، آج موقع ہے، اللہ کے نبی سے مانگ لے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے لے کر دیں گے۔ آیا، کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دنیا کی دولت، دنیا کے گھر، دنیا کی غربت نہیں، خاتمہ چاہیے ان چیزوں کا، آل اولاد، مال و دولت نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے ربیہ؟ سوال کر، اللہ سے لے کر دوں گا۔ اللہ کے نبی ایک ہی سوال ہے، جنت بھی چاہتا ہوں، فردوس بھی چاہتا ہوں، اور آپ کا پڑوس بھی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کا گھر ہو اس کے ساتھ میرا گھر ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا، سجدوں کو بڑھا دے ربیہ، سجدوں کو طویل کر دے ربیہ، سجدوں میں اللہ سے مانگا کر، تو سجدوں کی کثرت کر دے، اللہ جنت کی حسرت پوری کر دے گا۔ اپنے سجدوں کو بڑھائیے، سجدے اللہ کے سامنے کیجئے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی حسرت کو بھی پورا کر دے گا۔ اور یاد رکھیے، غیر اللہ کا سجدہ جو ہے، یہ نہ اللہ کو برداشت ہے، نہ اللہ کے نبی کو برداشت ہے، حتیٰ کہ زمین پر ہواؤں میں چلنے والے پرندوں کو بھی برداشت نہیں ہے۔ پرندوں کو بھی برداشت نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ۔ آخری بات، کیا قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا قرآن مجید کے اندر سلیمان نبی کا واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا سلیمان نبی کا بہت بڑا لشکر پرندوں کا نہیں دیکھا؟
جن کی حاضری سلیمان نبی لگایا کرتے تھے، ایک دن سلیمان نبی نے علیہ السلام حاضری لگائی تو سلیمان نبی علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا۔ حاضری رجسٹر کے اندر ہدہد کا نام آیا لیکن آگے سے آواز نہیں آئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج ہدہد میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آیا جو عذر اس کا قابل معذرت ہوا تو اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ آج اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس کے پر کاٹ کے رکھ دوں گا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں اڑ کے گیا ہے۔ ہدہد پرندہ آیا، سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں گیا تھا؟ کہا کہ نہ پوچھئے، ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جن کے اندر میں نے 2 خامیاں پائی ہیں۔ 2 خامیاں، قرآن 2 خامیاں میں نے ان کے اندر پائی ہیں۔ پہلی خامی، جو ان کی حکمران ہے ایک عورت ہے، بلقیس۔ عورت حکمرانی کر رہی ہے، عورت ہو کر مردوں کے اوپر اجارہ داری کرے، یہ مجھے کام ان کا اچھا نہیں لگا۔ ہدہد بتا رہی ہے سلیمان نبی کو۔ اور دوسرا بتایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس ہدہد کے اس خط کے اوپر، اس پیغام کے اوپر سلیمان نبی نے انہیں خط لکھا تھا، خبردار بلقیس اپنا تخت گرا دے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، ورنہ سلیمان نبی اپنا لشکر لے کر آئے گا اور تمہاری قوم کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ نہ اللہ کو برداشت ہے، نہ اللہ کے انبیاء کو برداشت ہے، اور روئے زمین کے اوپر ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی برداشت نہیں کہ اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ یہی سجدوں کو بڑھائیے اور اللہ کے سامنے ہی بڑھائیے۔ عزت یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ پیدا رب نے کیا ہے تو سجدہ بھی رب کو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Speaker